اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کامنٹ آیا ہے سمپلی اسمارٹ 786 کی طرف سے کہ سب سے پاورفل درود کون سا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سے جواب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ حدیث شریف میں جو سب سے پہلا درود شریف حضور پاک کی زبان مبارک سے بیان کیا گیا ہے اور جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں وہ ہے درود ابراہیم۔ تو اس کے متعلق بہت کثرت سے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ سب سے پاورفل درود شریف ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ایکسپیرینس سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک مختصر سا کوئی درود شریف پڑھیں جو کہ خاص طور پہ کسی حدیث میں اگر بیان نہیں کیا گیا، کسی بزرگ سے روایت ہے، جیسے بھی ہے، جیسے لیٹس اسیوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اس درود شریف کو ہزاروں میں بھی پڑھیں تو اس کی جو تاثیر ہوگی اس کے مقابلے میں اگر درود ابراہیم کو آپ چند 100 مرتبہ پڑھیں، جیسے لیٹس اسیوم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ 10,000 مرتبہ پڑھیں اور درود ابراہیم کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں یا ایون 1000 مرتبہ پڑھیں تو اس کی زیادہ تاثیر ہوگی رحمتوں برکتوں کے معاملے میں۔ حالانکہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ درود شریف آپ درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی سے بھی درود شریف پڑھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں احادیث شریف میں وہ قائم ہے کہ آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے درجات بلند ہوں گے۔ تاثیر کے حساب سے درود ابراہیم کو بہت زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے۔ بہت سے واقعات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ درود ابراہیم جو ہے اس کی کثرت سے بہت سے لوگوں کو روحانیت ملی ہے، معرفت الہی ملی ہے، پیر کامل ملے ہیں۔ پیر کامل ملنے کے بعد ایک الگ سفر آپ کا ہوتا ہے، اس میں پھر آپ کے جو پیر کامل آپ کو بولتے ہیں درود شریف پڑھنے کا، آپ اس کو پڑھتے ہیں، وہ پھر ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جادو جنات یا شیاطین جو ہوتی ہیں نا، جیسے جن پری چڑیل اس طرح کی چیزیں جب آپ کو تنگ کرتی ہیں تو ایسے معاملات میں جب آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں دور بھاگتی ہیں، یہ آپ کے پاس اس وقت نہیں آ سکتی۔ اور پھر ایک بہت بڑی جو فضیلت ہے اس درود شریف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ چاہے سنت پڑھیں، چاہے آپ نفل پڑھیں، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز درود ابراہیم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ فضیلت جو درود ابراہیم کے ساتھ ہے کہ یہ نماز میں شامل ہوتا ہے جبکہ کوئی اور درود شریف نماز میں شامل نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شاید آئی تھنک اس میں ایکسپلین بھی کیا تھا کہ درود ابراہیم کے معنی پڑھیں تو بہت ہی عظیم معنی ہے۔ آپ کو یہ بھی شیئر کیا تھا کہ قرآن میں کس طرح مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی فضیلتیں نازل کی تھی۔ تو درود ابراہیم میں ایگزیکٹلی ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر وہ تمام رحمتیں اور برکتیں نازل کریں کہ جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر نازل کی تھیں، جن کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے۔ آئی تھنک کوئی 39 سے زیادہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل میں جو پیغمبر آئے، جو قومیں گزری، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا انعامات سے نوازا تھا۔ درود ابراہیم کے متعلق یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ باقی جو درود شریف ہیں وہ ویلیو میں کم ہے، خدا نخواستہ، یا کوئی کمپیریزن ہو رہا ہے، نہیں۔ درود ابراہیم کی اپنی ایک فضیلت ہے جس کے پوائنٹس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، اور ان سارے پوائنٹس میں سب سے اہم ترین پوائنٹ میں ریپیٹ کروں گی کہ نماز جو ہے چاہے وہ نفل ہو، سنت ہو، فرض نماز ہو، درود ابراہیم کے بغیر نامکمل ہے۔ ساری دنیا میں کوئی بھی جہاں پہ بھی کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، درود ابراہیم اس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ درود ابراہیم کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ سو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی مختصر درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی لمبا والا درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھیں، درود ابراہیم تو آپ نماز میں پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ اگر نماز کے علاوہ آپ اس کو دن میں 1، 2، 3، 11 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ کے لیے آسانی ہو پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، چاہے 1 مرتبہ پڑھ لیں لیکن ضرور پڑھیں، کیونکہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا درود شریف ہے کیا، سارے درود شریف آپ اٹھائیں، ان کے مطلب دیکھیں، ایک دعا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکت نازل کر دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل کر دیں۔ اور جب ہم نے اس میں کچھ ورڈز ایڈ کرنے ہوتے ہیں، جیسے درود ابراہیمی میں ہم آل کا یعنی تمام ماننے والوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، بعض درود شریف میں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض درود شریف میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا ذکر کرتے ہیں، بعض درود شریف میں ہم امہات المومنین کا لفظ بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو درود شریف ایک دعا ہے،
اور دعا جتنے بھی خوبصورت لفظوں میں مانگی جائے، جتنی رقت سے مانگی جائے، جتنا ڈوب کے مانگی جائے، اس دعا کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے ایک روٹین میں مانگی گئی دعا سے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی کام کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ درود پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک خاص طریقے سے بیٹھے ہیں، وضو کر کے بیٹھے ہیں، پاک صاف ہو کے بیٹھے ہیں، خوشبو لگا کے بیٹھے ہیں، اور آپ بہت دھیان سے اور خوبصورت تصور کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں۔ آپ تصور کر رہے ہیں کہ آپ حضور کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ حضور وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ دو ایسی سچویشنز ہیں کہ جن کا کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا نا۔ دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز کہوں گی کہ یہ جو کمپیریزنز ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ درود کے، یہ درود زیادہ پاورفل ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، یہ وسوسے ڈالنے کے لیے بہت سارے ایسے سوال جو ہے نا آپ کے ذہن میں لائے جاتے ہیں۔ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، میں تو یہ مختصر درود پڑھ رہی ہوں، اس میں سلام ہے، اس میں سلام نہیں ہے، اچھا اس کی تو زیادہ تاثیر ہی نہیں ہے، اچھا کیا مجھے اتنی نیکیاں ملیں گی، نہیں نیکیاں ملیں گی۔ یہ سب وسوسے ہوتے ہیں۔ آپ کو جو درود پڑھنے کی عادت ہے آپ اس کو پڑھیں، جیسے مرضی پڑھیں۔ ہاں ضرور اپنے 24 گھنٹوں میں ایک ایسا بھی وقت ضرور نکالا کریں کہ جب آپ اچھے تصور کے ساتھ ڈوب کے چاہے چند بار ہی درود پڑھیں، لیکن اس طریقے سے ضرور پڑھیں۔ امیجن کریں کہ آپ حضور وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حضور وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور آپ درود پڑھیں۔ چند بار، لٹرلی گن کے صرف چند بار بھی اس طرح پڑھیں گے نا، تو آپ کو اس وقت جو رقت اور محبت اور جو جذبہ محسوس ہوگا نا، اس کا کوئی کام کاج کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے جو آپ درود پڑھیں گے، اس سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ایسا ضرور کیا کریں۔ بے شک رات جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے ہیں تب آنکھیں بند کر کے اچھا سا تصور کریٹ کریں اور چند بار درود پڑھیں۔ سو آئی ہوپ کہ جو سوال تھا کہ سب سے پاورفل درود کون سا ہے، درود ابراہیم کا ذکر اس کی فضیلتوں کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کمپیریزنز مت کریں، کیونکہ یہ کمپیریزنز جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو اچھا بھلا درود پڑھنے سے بھی ہٹا دیتے ہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک خاص ان کا مخصوص درود ہوتا ہے، اس کی کثرت کرتے ہیں، اور باقی وہ تمام درود جو ان کو پسند ہوتے ہیں، جن کے الفاظ بہت اچھے اور خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک مرتبہ روز پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی جمعے کے دن وہ سارے درود پڑھ لیتے ہیں، یا مہینے میں ایک دن وہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اور بعض تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم ہر درود کو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہتے ہیں، تو جیسے جیسے کوئی نیا درود ان کے نالج میں آتا جاتا ہے وہ اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں۔ تو بہت سارے طریقے ہیں، جو طریقہ آپ کو اچھا لگے اس کو اپنائیں، درود کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں، کسی ایسے وسوسے، خیال اور چیز کو اپنے دل و دماغ میں نہ آنے دیں کہ جس سے آپ کا درود سے تعلق جو ہے وہ کم ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ کوئی بھی ایسی سوچ کہ جس سے آپ کا درود پڑھنا کم ہو جائے، اس سوچ کے اوپر لاحول ولا قوت پڑے۔ اور زندگی میں اگر کوئی خاص ایسے رشتہ دار ہوں بہت قریبی کہ جو آپ کو درود پڑھنے سے کسی نہ کسی طرح روکیں یا کوئی بات بولے، ان لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی رشتے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بحث نہیں کر سکتے ادب کی وجہ سے۔ کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ جتنی مرضی بحث کر لیں، جن کو جتنے مرضی دلائل آپ دے لیں، انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہنا ہے اور آپ کو ڈسکریج کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔